بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا. ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق. میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم الثاقب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آپ سبھی کو ماہ کریم میں بہت بہت خوش آمدید. آج ہمارے سیٹ کی عریج رونقیں جو ہیں مزید بحال ہو گئی ہیں اور بہت ہی پر رونق سیٹ ہے. انشاءاللہ آپ کو یہاں پر کوکنگ سیگمنٹ بھی ہوگا, کڈز بچوں کا سیگمنٹ بھی ہوگا, زمین کے فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو ہم لوگ کریں گے, ایکسرسائز بھی کریں گے. لیکن آج ہم لوگ علماء حضرات کے ساتھ ہی موجود ہوں گے اور ایک خوبصورت سی, جس طریقے سے عریش نے بتایا کہ ہمارا آج موضوع ہے حقوق العباد. بے شک اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ
اللہ پاک نے جو بھی حکم نازل فرمایا اپنے انسانوں کے اوپر، اس میں حقوق اللہ تو رکھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی رکھے. اور قرآن کریم میں جب ہم لوگ نظر ڈالیں تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا تقاضا رکھا ہے، لیکن اس عبادت کے تقاضے کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے. اور ایسا 5 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنا ذکر کیا اس کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ نساء کی جو آیات آج تلاوت کی گئی قاری صاحب کی طرف سے، اس میں بھی یہی ارشاد ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. کل ہی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ ہم لوگ ٹاپک رکھیں گے حقوق العباد، کیونکہ بڑا ایک واسٹ، ایک وائڈ قسم کا ٹاپک ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. تو آج ہمارا حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کے بارے میں قرآن کریم میں جس طریقے سے میں سورہ نساء کی انہی آیات کو آگے لے کر بڑھتا ہوں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ انسان دوست اپنی مرضی کا بنا سکتا ہے لیکن پڑوسی اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتا. اور پڑوسیوں کے لیے یہاں تک کہا گیا پڑوسیوں کے لیے کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی کچھ دیر کا پڑوسی بنتا ہے، کچھ دیر کا پڑوسی سے مراد مسافر، اگر آپ کی کوئی دکان ہے وہاں پر پبلک ڈیلنگ ہو رہی ہے تو آپ کے ساتھ کوئی کسٹمر آیا ہے وہ، یا آپ کسی جگہ پر نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی شخص موجود ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ حقوق العباد ہے، اور عریج ہم حقوق العباد کے اوپر ہی بات کریں. بالکل، ہمارا دین ہمیں مکمل ضابطہ حیات سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو پر کیسے کام کر سکتے ہیں، دنیا داری کیسے کی جاتی ہے، ہم ایک ایک پہلو پہ غور کریں. ہمیں ایمانیت کے بارے میں ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، دنیا داری کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، اس کے علاوہ عبادات کے بارے میں. یعنی کہ قرآن پاک میں ہمیں زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. بے شک. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں، بالکل سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے قاری راشد عزیز تلاوت فرما رہے تھے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، بہت ہی خوبصورت اور خوش لہن آواز. اور اس کے ساتھ ہم لوگ اب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلے. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو.
باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہماری آج کی افطار ٹرانسمیشن ماہ کریم میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، جو ہمارے علم میں اضافہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں موجود سوالات کے جوابات دیں گے، ان میں شامل ہیں مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب، ہمارے مینٹور حسن بخاری صاحب، ہمارے نئے مہمان ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب اور ہمارے اسکالر سرمتی رحمان صاحب۔ سب سے پہلے تو سوالوں کے سلسلہ آگے بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ ہمارے اس خوبصورت گلدستے کا حصہ بنے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی۔ کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا گزرا۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے یہاں پہ ہمیں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ یہ سفر آخر تک چلتا رہے گا اسی طریقے سے۔ جی میرا پہلا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا تعلیمات ملی ہیں حقوق العباد کے حوالے سے؟ ہم کیا سیکھتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگیوں میں حقوق العباد کو شامل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حقوق العباد کا جو عنوان ہے یہ بہت ہی مفصل عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت مختلف لوگوں کے حقوق آتے ہیں جن کی مختلف درجہ بندی ہے اور ان کی تفصیلات ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد حقوق اللہ سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ بندوں کے حقوق کا تعین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے جیسے ایک تضاد کے طور پہ اور دو مختلف چیزوں کے طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو دیکھا جاتا ہے، میرے خیال میں اس تصور کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بندوں کے جتنے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے والدین کے حقوق آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق ہمیں شریعت مطہرہ بتاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حقوق در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حقوق ہوئے، تو یہ حقوق اللہ سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں، یہ ایک عوامی عنوان ہے جس میں صرف فرق کرنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے یہ عنوان بظاہر اپنایا جاتا ہے، کیونکہ جو شریعت کے احکامات ہیں آپ اگر غور فرمائیں تو سب سے پہلے عقائد ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر اسی طرح سے معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاق ہیں۔ ان میں سے معاملات اور معاشرت کا تعلق یہ براہ راست بندوں سے ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر معاشرت اور معاملات سے متعلق جو شرعی احکامات ہیں ان کو حقوق العباد سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بہت مفصل موضوع ہے، لیکن اختصاراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں جو حقوق العباد سے متعلق بات ملتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور ایسے ہی آگے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائیں گے۔ اور فرمایا، من فرج عن اخیہ قربۃ من قرب دنیا فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، کہ جو دنیا کی کوئی مصیبت اسے دور کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت کی مصیبتوں میں سے مصیبت اسے دور فرمائیں گے۔ بالکل یہ حدیث بھی ہے نا مفتی صاحب کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کی حاجت پورے کرنے میں لگا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کی حاجت پورے، اسی حدیث کا یہ حصہ ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، کہ جب انسان اپنے بھائی کے حاجت میں لگا ہوتا ہے تو اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ایک اصولی طور پہ یہ بات سمجھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز ہمیں مل گئی کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح خیر خواہی کا تعلق ہونا چاہیے،
اس طرح سے ہمدردی کا تعلق ہونا چاہیے. اور جیسے ایک مسلمان اپنے لیے جو معاملہ پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ویسا ہی معاملہ پسند کرے. اور اس میں حدیث میں باقاعدہ آیا ہے کہ المسلم یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بے شک بے شک. اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے بندے میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی. تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو گئے اور آپ کی عیادت کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، میرا فلاں بندہ جب بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس بندے کے پاس پاتا. ایسے ہی حدیث میں آگے ہے کہ فرمایا کہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اور پھر اسی طریقے سے سوال جواب ہوگا تو پانی کے بارے میں. تو اس سے جی حسن بھائی حقوق العباد پر روشنی ڈالیں. اور ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے مسجد نبوی کے اندر، اور بار بار یہ فرما رہے ہیں فجر سے لے کر ظہر کا وقت آ گیا کہ اگر کسی کا میں نے کوئی حق دینا ہے تو آج مجھ سے مانگ لو، قیامت کے دن مجھ سے کوئی سوال نہ کرے. اور پھر ظہر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ منبر پر تشریف فرمائیں اور پھر یہی بات کر رہے ہیں. اور پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے بولا کہ حضور آپ نے میرے 3 دینار دینے ہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ 3 دینار میں نے دینے ہیں، مجھے ذرا واضح کر دو، مجھے یاد نہیں ہے. تو کہا کہ ایک دفعہ ایک سائل آیا تھا، اس سائل آپ کے پاس نہیں تھے اس وقت کچھ دینے کو، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ 3 دینار دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں نے دینے ہیں 3 دینار. تو اگر آپ آج کی زندگی میں کسی کا حق نہیں اتارتے اور آخر تک وہ چلا جاتا ہے، تو آخر میں تو معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ نیکیوں سے تبادلہ ہوگا، اور اس وقت تو کوئی سکہ، کوئی کسی قسم کی کرنسی نہیں چل رہی ہوگی. ایسا ہی ہے نا. جب 3 باتیں، جو پہلی بات ہی حقوق العباد کیا ہے، 3 اصطلاحات ہیں: جمادات، نباتات اور حیوانات، اور ان کے اوپر انسان. اللہ نے جب یہ اس کائنات کو خلقت فرمائی ہے تو اس کی نباتات پہ واجب قرار دیا، جمادات پہ، کہ وہ اپنی انرجی، اپنی قوت نباتات کے لیے مختص رکھے. مطلب زمین پہ واجب ہے کہ وہ اپنی توانائی جو اس نے اللہ نے عطا کی، وہ پودوں کی نشو و نما کے لیے اس کو زمین، نباتات کو اپنی وہ سب کچھ دے. جو زمین ایسا نہیں کرتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنجر. بالکل. اسی طریقے سے نباتات پر واجب ہے کہ وہ اپنے، جب حیوان کو اس کی ضرورت ہو وہ اپنے آپ کو اس کی خوراک بنا دے. دیکھیے آپ کہتے ہیں ہر ذرہ تسبیح کرتا ہے، تو تسبیح جب کرتا ہے تو اللہ نے ہر ذرے پہ وہی بھی کی ہوئی، اس کو اپنے ہر کام. یہ صرف انسان ہو جو اپنے اس سے ہٹتا ہے، باقی ہر چیز آپ کو اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے نظر آئے گی. نباتات کے اوپر آگے حیوانات، اور جو نباتات اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے، زہریلے ہیں، کچھ اور ہے، تو ان کی افادیت الگ ہے. لیکن جو نباتات اس حق کو صحیح ادا کرتے ہیں اس کو اجناس قرار دیا گیا، اس کا احترام، گندم کا احترام بھی ہے، روٹی ہے، سب کچھ ہے. حیوانات کے اوپر واجب ہے کہ اپنے آپ کو مختص کرے انسان کے لیے. کیٹیگریز بن گئی، کچھ جنگل کے ہیں، لیکن جو دوسرے حیوانات ہیں جس کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ ان کو ہم خوراک بنا سکتے ہیں، تو اگر وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کرے، ویسے مر جائے تو کہتے ہیں حرام موت مرا. حلال ہو جائے گا تو اس کو ہم کھا لیں گے. اور انسان سے اوپر ایک اور کیٹیگری ہے الانسان کی. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں پر واجب ہے کہ اپنی زندگی مختص کریں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ کر دے اور اپنی زندگی کو تیاگ دے تو شہید کہلاتا ہے. واہ واہ واہ. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو سرکار کریم کی محمد آل محمد کی محبت میں مرا شہید مرا، جو اس محبت میں نہیں مرا وہ عام موت ہے. بالکل. تو ایک لیول ہے. اس تمام لیول میں، اس تمام سیناریو میں جو چیز ہم سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتی ہے، مطلب مجھ سے نباتات ڈائریکٹ نہیں بولتے، مجھ سے جمادات ڈائریکٹ نہیں بولتے، حیوانات کسی حد تک اپنی لطف میں ہم سے جوڑ، لیکن جو کمیونیکیشن ہمیں پوری کائنات کرتی ہے وہ بندے کے تھرو کرتی ہے. بالکل. خدا خود نہیں کا عرش اترتا، یا ایسا نہیں کہ ہر جگہ خود نظر آئے گا، وہ اپنے بندوں کے تھرو اپنے دوسرے بندوں کے ساتھ برتاؤ رویہ چیک کرتا ہے. بے شک بے شک. تو اس پوری یونیورس میں ہمارا برتاؤ اس کے ساتھ کیسا ہوگا، وہ ڈیفائن کرے گا ہمارا برتاؤ اس کے بندوں کے ساتھ کیسا ہے. سبحان اللہ. یہ لاجیکل اس کی ایکسپلینیشن ہے. اب اس بندوں میں پھر بات آ گئی سرکار کریم کے حوالے سے. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اللہ کی طرف سے بھی اور بندوں میں بھی ہیں.
ایک حدیث ہے کہ جو نبی ہوتا ہے امت کا باپ ہوتا ہے، ہم، تو وہ بالوالدین احسانا اس طرف سے بھی سرکار کے حق سب سے اولا حق سرکار کریم کا ہم پہ، بے شک اور من جانب اللہ دیکھا جائے تو بھی وہ اس طرف سے تو حق ہے ہی ہے. تو سب سے پہلے تو سرکار کریم کا پوری امت محمدیہ پر حق ہے. بے شک. بالکل ایسے ہی ہے. اب ہم اس چونکہ پروگرام کے مختصر ہم اتنی ڈیٹیل میں شاید نہ جا پائیں کہ وہ حق کیا کیا ہے، لیکن حق ہے. پہلے بات تو یہ اس میں احترام آپ کا، آپ کے اوپر اس پہ کچھ موجود ہے جس پہ بڑی واضح نشان. ایک سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ جیسے ہی میرا ذکر ہے درود پڑھیں. بخیل ہے وہ شخص جس نے میرا ذکر پڑھا، جنت اس سے ایک حدیثوں کے انبار آپ کو نظر آئیں گے، تمام کتب متفق علیہ. تو سب سے بڑا حق تو ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود کریم، ٹھیک ہے، ان سے غفلت اختیار نہ کی جائے کسی بھی لمحے میں. وہ کیا کہ جو سو دم غافل او دم کافر، کیا کوئی ایسا ہے کسی کہ جو غفلت کا قلب ہے وہی لمحہ کفر ہے. وہ پیر نصیر الدین صاحب نے فرمایا تھا کہ دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا، بے نیاز شہ بطحا نہیں ہونے دیتا. واہ 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 واہ، یہ بہت خوبصورت، بہت بڑی بات پیر نصیر الدین تو اس صاحب دل نے پہ خاص کرم ہے. تو اس کا کہ ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہو نہیں سکتے. آپ کی یاد سے. ہم یہ واجب عقلی ہے جی، ہم سرکار کریم سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے. جیسے ہی بے نیاز ہوں گے ابدیت تیار ہے، ابدیت سے خارج ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا. عمدہ. ہم ان کے وہ نہیں رہ سکتے. تو اس کا مطلب کہ وہ سب سے بڑا حقوق ہے. اب اگین سرکار کا حق اتنا تو ہے، خود بآخر فرمایا کیا لوگوں، کیا میں تم پہ اور تم سے اولا حق نہیں رکھتا؟ اتنا حق جی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو اگر سرکار اتنا حق تو ہے کہ کسی کو کہ جائے آپ مر جاؤ، قتل ہو جاؤ، تو ہمیں کرنا پڑے گا. قتل نہیں ہوتے تو ہم کافر ہیں. یقتلون اپنے جہاد کا اگر سرکار حکم دے دے، اس حکم سے پیچھے ہٹنے والا کافر ہے. اتنا حق تو سرکار کا ہم پہ ہے نا. جس ذات کا اتنا بڑا حق ہے، دیکھیے میں آپ سے کوئی بات کروں میرا حق دے دو کچھ اور بات ہے. ایک ذات جو ہے ہی ہم پہ اولا، وہ اگر لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ مجھ سے کوئی حق لینا تو لے لو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہی ہے، سکھانا چاہ رہی ہے. تو تین باتیں اس بات سے جو ہوئی. ایک تو یہ کہ تمام سسٹم جو ہے وہ ایک جماعتات نباتات، اس حق میں ہم کہیں نہ کہیں کھڑے، ہم اس حق کو مس نہیں کر سکتے. اور جو مس کرتا ہے وہ اپنے درجے سے گر جاتا ہے. زمین مس کرے گی بنجر کہلائے گی، جانور مس کرے گا حرام کہلائے گا. سرکار کریم کے وجود سے غفلت ہے وہ موت حرام ہے، ٹھیک ہے. اور چونکہ ہم اس حق کو مس نہیں کر سکتے، اس حق کو مس کرنا گویا اپنے زندگی کے مقصد حیات سے ہٹ جانا ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہے نا. یہ تھوڑی سی عام مطلب شاید ہم اس اینگل سے سوچتے نہیں ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس تمام حقوق کی چین میں جو دو قسم میں حقوق اللہ حقوق کے بعد ویسے بولی کہ قبلہ مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ تمام حق ہے ان پرنسپل تو اللہ کی طرف سے کیونکہ ڈیفائن اس نے کیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہم تھوڑا آسان کرنے کے لیے، کیونکہ خدا نہ کسی کو نظر آیا نہ ہے، نہ اس کا وجود نظر آتا ہے، نہ ہمارے سامنے ہے. تو چونکہ ہمارے بندے سامنے تو ہم ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ آپ ہیں، یہ آپ ہیں، تو ہم آپ ایک دوسرے کو آسانی سے زیادہ مینیج کر لیتے ہیں. ہمارا سارا یونیورس کا سسٹم ہے جو ہم سے واحد کمیونیکیشن، جو ان پرنسپل تعلق، رشتے نبھانے، دوستیاں، لین دین، وہ ہمارا بندے تو مین ٹو مین ہے، بندے سے بندے کا تعلق ہے وہ. اور یاد رکھیے گا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بندہ تنہائی میں اپنے اللہ سے بھی وہی رویہ اختیار کرتا جو اپنے لوگوں میں بیٹھ کے کرتا ہے، وہ بدل نہیں جاتا. بالکل ایسے. آپ کبھی نوٹ کر لیجیے گا. جو بندہ بندوں کا شکر گزار ہے، تنہائی میں بھی رب کا شکر گزار ہے. جو بندے وہ تنہائی میں رب سے بھی آوازار ہے. جو بندوں میں تکبر ہے وہ دعا میں بھی متکبر ہے. آپ لوگوں کے رجحان نوٹ کر لیجیے گا. وہ تنہائی میں بھی خدا سے تکبر کرتا ہے، دعا بھی ایسے مانگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیوں احسان کر رہا ہے. اور ایسی نمازیں، ایسی دعائیں ہمارے منہ پہ لپیٹ ماری جاتی ہیں. تو یہ تین باتیں ہوئی. اس کے باوجود سرکار کریم کی کیا بات ہے، اپنے ہر لحاظ سے ہم سے حیثیت، مرتبہ، رات، درجات، کس میں افضل در افضل سرکار کریم کے الفاظ، اس کے باوجود سرکار فرماتے ہیں کسی کا حق مجھ پہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بتانا یہ تھا سرکار کا کہ اس کے بغیر حق ادا کیے بغیر جان چھوٹنے والی نہیں. آپ کا بہت شکریہ. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، کہیں جائے گا مت. یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، دیکھتے رہیے ماہ کریم. ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم ثاقب. ایک بار پھر سے جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ حقوق اللہ کا ذکر ہو گیا،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے بعد ان کے حقوق کا بھی ہم نے ذکر کر لیا، اور وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ آخر تک معاملہ نہ چھوڑو، آج ہی معاملہ اپنا نپٹا لو جس کے ساتھ جو ہے۔ والدین کے حقوق، قرآن میں جس طریقے سے سورہ نساء کی آیات بھی ہم نے سنی کہ اللہ نے 5 مرتبہ اپنے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے۔ ایکچولی حقوق کے روٹس کیا ہیں، حق کہاں سے اٹھتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا کہ حق کا منشأ ذات اقدس الہ ہے، اور وہی ذات جب والدین کے حقوق کو بھی بیان فرماتی ہے تو ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو کس نے یہ فیصلہ کیا ہے، کس کا فیصلہ ہے؟ قضا ربک۔ تو یہ روٹس کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ حقوق کے روٹس کس میں ہیں، وہ حق عبودیت خدا میں ہیں، حتیٰ حقوق العباد، حتیٰ حقوق والدین، باقی بھی جتنے حقوق عباد کے ہیں، اس کی آخری برگشت الٹیمیٹ جو اس کی روٹس ہیں وہ حق عبودیت خدا میں ہے۔ بے شک۔ دوسری بات، ان حقوق کی حیثیت کو پہچاننے کے حوالے سے بہت اچھا اشارہ حسن میں نے کیا، اور وہ ایکچولی حق اور فرض کا تقابل ہے۔ اچھا، حق فرض کے مقابلے میں مانا پاتا ہے، اگر فرض نہ ہو تو حق نہیں ہے۔ بے شک، بالکل۔ دیکھیں خود خداوند کریم نے اسی طرف اشارہ فرمایا، ارشاد فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ۔ وہ علینا موجود ہیں ہمارے پاس ساتھ علماء بھی، یہ حق کے لیے آتا ہے، ہمارا فرض ہے۔ خدا اپنے لیے ایک فرض قرار دیتا ہے کہ تمہاری ہدایت وہ ہمارا فرض ہے، اب جب یہ ہمارا فرض ہے تو ہمارے لیے تم پر حق ہے۔ واہ واہ۔ تو اسی طرح سے والدین کی جب بات ہوتی ہے تو بہت ہی پیارا اشارہ لطیف ہے اسی آیہ کریمہ میں اور باقی آیات کریمہ میں بھی، جہاں والدین کا حق بیان ہوا ہے، اسی آیہ پہ اگر آپ دقت فرمائیں الفاظ پہ تو کیا ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب والدین کے حق کو خدا بیان فرماتا ہے تو اس کی روٹ کیا، اس کی بیس کیا بناتا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ، قضا اللہ بھی ہو سکتا تھا، قضا الرحمن بھی ہو سکتا تھا، خدا کے 99 اسماء میں سے کوئی اور اسم بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن یہاں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے پالنے والے کا یہ فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پالنے والے میں ایک اشارہ ہے کہ یہ بھی پالنے والے کی جب پروردگاری کی تجلی ہوتی ہے تو چونکہ نظام اسباب ہے تو اس میں یہ تجلی جہاں پر ظاہر ہوتی ہے وہ وجود والدین ہے، لہٰذا آپ والدین کو مجازی رب کہتے ہیں، اور خدا نے یہ دعا کی تعلیم فرمائی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہاں بھی توجہ فرمائیے گا، رب خدا کو خطاب بھی کیسے کرنا ہے والدین کے دعا کے لیے کرتے ہوئے، یہاں بھی رب کے کلمے سے آپ شروع کر رہے ہیں، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے پالا۔ در حقیقت خداوند تبارک تعالیٰ کے صفات کی تجلیات اور مظاہر ہیں اس ہستی میں، اور ربوبیت پروردگار کا مظہر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو والدین کی شکل میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ربوبیت ادھر سے ہے تو اطاعت ادھر سے ہونی چاہیے، لہٰذا لا تقل لہما اف، یہ ربوبیت کی شان یہ ہے کہ ربوبیت کے مقابلے میں پھر اف تک نہیں، اللہ وہاں یہ حق ہے۔ اور ظاہر ہے بہت بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس والدین کے حقوق کا، اس میں البتہ جو وزن دیا گیا ہے احادیث میں، روایات میں، وہ زیادہ والدہ کا حق ہے۔ جی جی، ظاہر ہے کہ اس پروردگاری کی جو مظہر ربوبیت ہے وہ حملت ہو امہ، وہ ماں ہے جو کم و بیش 9 ماہ اپنے بطن میں اس بچے کی اپنا خون دے کر پرورش کرتی ہے، تو ظاہر ہے اسی حساب سے، اور پھر پرورش کے اس باقی جو مراحل ہیں جنم لینے کے بعد، اور پھر باپ
کی طرف سے بھی ظاہر ہے تمام تکفل اس ماں کے کو بھی سنبھالنا، جب وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے تو خود کس کی پناہ میں ہے، کس کے سہارے میں ہے، کس کی آغوش میں ہے، وہ شوہر ہے جو اس بچے کا باپ ہے۔ بالکل۔ تو باپ ایک لحاظ سے خود بچے کی ماں کو بھی سنبھال رہا ہے، اور یہ بات ہم آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ماں جو بغیر شوہر کے سہارے کے بچہ پال رہی ہے، ذرا اس سے پوچھیں کہ یتیموں کے کیسے پالا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ چین بنتی ہوئی سمجھ آتی ہے کہ بیک پہ سہارا کون ہے؟ باپ ہے۔ البتہ یہ چلتا چلتا ذات اقدس سے الہ تک پہنچتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس نے والدین کا حق ادا نہیں کیا، مرنے کے بعد پہلا سوال جو عالم برزخ کا ایک سفر ہے، اس میں وہ لوگ جنہوں نے جو اس تجربے سے گزرے ہیں اور جو فائنل موت کی اور ڈیتھ کی طرف نہیں گئے، واپس لوٹ آئے کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی حادثے میں، ان کے مشاہدات پہ ایک بہت بڑی داستان، اور آج کل تو اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، اور وہ جو ایکسپیرینسز لوگوں نے آ کے بیان کیے ہیں، تو سب سے اہم ترین حق جو پوچھا گیا وہ والدین کا حق تھا۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، رات ہی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں یہی ایک بندہ جس نے جیسے اس ایکسپیرینس سے گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں اس برزخ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک صحرا ہے، میری جہاں تک نظر پہنچتی ہے لک و دک صحرا سے مجھے گزرنا ہے، یہ سفر ہے جو میں نے طے کرنا ہے، اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ پہلا سوال تجھ سے ہوگا، اگر یہ سوال تو نے آسانی سے اس کا جواب دے دیا تو یہ صحرا آسانی سے گزر جائے گا یہ سفر۔ تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک اونٹ کی شکل ہے، اونٹ سے مشابہ ایک قوی ہیکل ایک وجود ہے، اور وہ مجھ سے آ کے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ بتا تو نے اپنے والدین کا حق کتنا سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات، بہت ہی اچھے انداز سے۔ جس نے یہ ادا نہیں کیا اس کے لیے اتنا بوجھ آ جائے گا، وہ اٹھا کے چل رہا ہوگا میدان برزخ میں۔ جس نے یہ ادا کر دیا تو بڑی آسانی سے وہ سفر۔ بے شک بے شک۔ اور پھر یہاں پر دیکھیے آپ نے ماں کے حق کا ذکر کیا، تو اللہ اگر کسی کی محبت کے ساتھ مثال بھی دیتا ہے تو ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ اور ایک حضرت کی میں گفتگو سن رہا تھا، حسن بھائی، انہوں نے فرمایا کہ وہ مزہ سٹیج پہ بلاتے ہیں جب ہمیں حضرت مفتی عالم قبلہ وہ نہیں آتا جو ماں کے اے ببلو اے مٹھو یہ کہنے پہ جو ہے نا جو آتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات لگی۔ متی بھائی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ لے کر کیسے چلا جائے؟ کیونکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، حقوق العباد پہ فوکس کرو، حالانکہ قرآن ہے وما قدر اللہ حق قدری، سب سے زیادہ حق تو خدا کا ہی رکھا گیا۔ سب سے پہلے تو اتنے خوبصورت سیٹ کے لیے آپ سب کو مبارکباد، اور لائف آپ کو بھی مبارکباد، ٹیم اور پروڈکشن کی ساری ٹیم کو بہت مبارک ہو۔ بہت شاندار اور باوقار سیٹ ہے، اور یہاں پہ آ کے تمانیت کا احساس پہلے سے دگنا ہو گیا۔ ایک بات، بے شک بے شک، آپ کی بات کا مختصر جواب تو وہی ہے جو کل ہمارے حسن بھائی نے کہا تھا، توازن، اعتدال، آپ کی لائف بہتر ہو جائے گی۔ لیکن یہاں میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے آغاز کروں گا۔ جی جی جی۔ علامہ فرماتے ہیں، حسن بھائی دیکھیے گا، علامہ فرماتے ہیں خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے۔ ہاں، مطلب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی ہیکٹک کیا چیز ہے، ذمہ داری۔ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ آتے ہیں آپ سوال کی جانب۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے، جیسے اللہ کو ایک ماننا، سجدے کے لائق وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، مسجود وہی ہے، اس کے علاوہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو حج کرنا، یہ اللہ کے حقوق ہیں بندوں پہ۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔
اچھا حقوق العباد کیا ہیں؟ جو اللہ نے لازم کر دیے ہیں بندوں کے بندوں پر جو حقوق ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا، ہمارے نبی نے فرمایا ایک موقع پہ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھنے لگے. اللہ کے رسول نے مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس آسائش نہیں ہے، وہ مفلس ہے. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ میری امت کا وہ بندہ مفلس ہے سب سے زیادہ کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا لیکن اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا کیونکہ حقوق العباد پورے نہیں کیے ہوں گے. یہ میری امت کا سب سے مفلس ترین انسان ہوگا. اب دیکھیے اس کو ایک اور تھوڑے سے پیرائے میں دیکھیے گا کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے پڑوسی کو آپ کی ضرورت ہے. یہاں اللہ کی رضا جو ہے وہ پڑوسی کے وہ کام کرنے میں ہوگی. آپ پھر نماز نہیں پڑھیں گے، نماز بعد میں ادا کریں گے، پہلے پڑوسی کے حقوق کا خیال کریں گے، جو اس کی ضرورت ہے اس کو پوری کریں گے. یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اچھا جو آپ نے سوال کیا اس میں ایک انسان مطلب اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، بیلنس کرتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. اور دوسری طرف فرمانے لگے بیوی کو کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کے حقوق کا خیال کرے، اس کے عصمت کی حفاظت کرے، اس کی منشا کے مطابق زندگی گزارے. آگے آگے والدین کی جانب تو والدہ کے بارے میں تو فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور ایک صاحب دل نے کہا تھا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے یہاں کا عالم کیا ہوگا. واہ 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 واہ. اور یہاں کا عالم کیا ہوگا. واہ واہ واہ. جہاں سے ہم فیڈ لیتے ہیں یہاں کا عالم کیا ہوگا. تو جو جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ کے رسول ایک دفعہ بڑی رقت سے فرمانے لگے کہ صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. واہ. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری مجھے آواز آتی محمد، اور میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا لبیک اماں، اماں میں حاضر ہوں. یہ ماں کا مقام اور مرتبہ ہے. اور دوسری طرف دیکھیے بیلنس کس طرح کیا. باپ کو کیا کہا؟ جنت کا دروازہ ہے اور دروازہ اس کو کھولنا ہے، توڑنا نہیں ہے. بالکل. آپ یعنی باپ کی دعا اور بد دعا کے درمیان نجم بھائی کوئی پردہ نہیں ہے. یہاں باپ نے دعا کی اللہ نے قبول کر لی اور یہاں باپ نے بد دعا کر دی اللہ نے قبول کر دی، کوئی پردہ نہیں ہے. اچھا اب اللہ کے رسول ایک دفعہ فرمانے لگے، میں حسن بھائی آپ کی توجہ لینا چاہوں گا، عریش بیٹا آپ کی بھی دوبارہ شعر بھی آپ سے آپ پڑھ لیں آپ سے دوبارہ. جی بالکل. ماں کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آ گیا، پہلے وہ سن لیں جی کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے. بلندی دیر تک کس شخص بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ کے رسول فرمانے لگے تمہیں میں بتاؤں کہ کائنات کا سب سے خوبصورت عمل کیا ہے. صحابہ متوجہ ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیے نا. اللہ کے رسول فرمانے لگے کائنات کا سب سے خوبصورت عمل یہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ تمہاری کسی بہن یا بیٹی کو طلاق ہو گئی ہو، وہ ہم گھر میں آ گئی ہو. ہمارا معاشرے پہ یہ بوجھ بن گئی ہے. ہمارا معاشرہ دیکھ لیں آپ، بہن یا بیٹی کو طلاق یافتہ ہو کے گھر آ جائے وہ بوجھ بن جاتی ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا عمل کیا ہے کہ وہ آ جائے گھر میں، طلاق یافتہ ہو، گھر میں آ جائے اور تم اس کی کفالت کرو. اللہ کو اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساتھ میں آپ سے فرمائش کرنا چاہتی ہوں. جی پلیز. فرمائش ضرور ہوگی، لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے وقفے کی طرف، تو ہم لوگ وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں.
ایک بار پھر سے آپ کو ماہ کریم افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ موجود ہیں عریج محی. جی، ہم اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. مفتی صاحب، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے اور ہم سے دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے، ہم حقوق اللہ، حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیسا معاملہ ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ کے عیال ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو اس کی عیال کی کفالت کرے، ان کا خیال کرے. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا، ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے. اور حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، ہم حق کے لفظ سے عام طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے دوسرے سے اپنا حق لینا ہے. واہ واہ، بات یہ ہے کہ بہت عمدہ. حق لینے کے بجائے حق دینے کی فکر ہونا چاہیے. جیسے کہ محترم نے بات کی تھی کہ حق ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فرض. جی، تو مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے فرض کو دیکھیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم پر شریعت نے کیا حکم لاگو کیا ہے، دوسروں کے ساتھ ہم نے کیسے پیش آنا ہے، دوسروں کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے. آج ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بے چینیاں ہیں، اختلافات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے حق طلبی میں لگا ہوا ہے. ساس اور بہو کا جھگڑا ہے تو اسی بنیاد پر ہے. ساس بہو سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا یہ خیال نہیں کرتی، مجھے ماں نہیں سمجھتی، ماں کی طرح میرے ساتھ سلوک نہیں کرتی. بہو ہے، اس کا ساس سے یہی شکوہ ہے، یہی گلہ ہے کہ یہ مجھے بیٹی نہیں سمجھتی، بیٹیوں کی طرح میرے ساتھ معاملہ نہیں کرتی. اسی طریقے سے بھائی کا بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے. اسی طریقے سے آپ اگر حکومت کی سطح پہ چلے جائیں، بڑی سطح پہ چلے جائیں، تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. بالکل کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے سے گلہ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے. حکمران اپنے ماتحتوں سے شکوہ کر رہا ہے، ماتحت اپنے حکمرانوں سے شکوہ کر رہے ہیں. ہر جگہ جو ساری جنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی حق طلبی میں لگا ہوا ہے اور اسی پہ اس کا فوکس ہے، جبکہ اپنے حق کی ادائیگی کی فکر وہ بہت کم ہے. اگر معاملہ اس طرف آ جائے، ہر انسان اپنی ذمہ داریوں کی طرف آ جائے اور یہ سوچے کہ میرے اوپر دوسرے کا کیا حق ہے، مجھے دوسرے کا فریضہ کیسے ادا کرنا ہے، تو ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے اور جتنے لڑائی جھگڑے فسادات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو سکتے ہیں. آج سیاسی طور پر بھی میں تھوڑی سی یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج دیکھیں کہ اختلافات کس شدت میں جا رہے ہیں اور کہاں سے کہاں بات پہنچ رہی ہے اور کتنی وہاں پر حقوق العباد کی پامالی ہو رہی ہے اور اللہ کے حکموں کی بھی وہاں پہ جو ہے وہ نافرمانی ہو رہی ہے، حکم عدولی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں پر ہر انسان دوسرے کے بارے میں الزام لگا رہا ہے، دوسرے پہ تہمت لگا رہا ہے، دوسرے سے مطالبہ کر رہا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کی فکر کسی کو نہیں ہے. چنانچہ کئی گناہوں کا سبب ہم بن رہے ہیں. وہاں دوسروں کے غلط القابات استعمال کرتے ہیں، دوسروں پہ غلط الزامات لگا دیتے ہیں، غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں، دوسروں کے نام بگاڑ رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صراحتاً ان چیزوں سے منع فرمایا. چنانچہ فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، کہ غلط القاب سے، غلط ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارو. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ دوسروں کے ساتھ تمسخر مت کرو، مذاق نہ اڑاؤ. تو یہ ساری حق تلفیاں ہو رہی ہیں، کس بنیاد پر ہو رہی ہیں کہ ہر انسان دوسرے سے اپنا مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کو یوں ہونا چاہیے تھا، اس کو یوں کرنا چاہیے تھا، جبکہ اپنی فکر کسی کو نہیں ہے. آپ کی بات جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہ سمجھ آئی بہت ہی خوبصورت انداز سے کہ ہر شخص اگر اپنا فرض پہچان لے اور دوسرے کا حق ادا کرنے کے اپنے اندر جذبہ پیدا کر لے تو حقوق العباد خود ہی پورے ہوتے جائیں گے اور کسی کو حق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بالکل بہت ہی خوبصورت بات. حسن بھائی، دو چیزیں میں آپ کے سوال ہیں، ٹھیک ہے، دو جس کو آپ ایڈریس کر دیں کہ ایک تو ہم جو قرضہ لیتے ہیں اور پھر قرضہ واپس نہیں دیتے، اور قرضہ جس نے دیا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ قرضہ واپس لے رہا ہے. اور دوسری یہی ساتھ میرا سوال ہوگا کہ چونکہ وقت کم ہے کہ کسی سے دوستی کرنا مطلب رکھ کے کہ میرا یہ مطلب پورا ہو جائے گا میں اس سے تب دوستی رکھتا ہوں، تو یہ دونوں معاملات کیا ہیں؟ اس سے پہلے میں نے مفتی صاحب
بات فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں بڑی دو خوبصورت باتیں ہیں. مجھے ان کی بات سے ایک لیسن یہ ملا کہ فرائض پہلے ہیں، حقوق بعد میں. بوان اور یہ قدرت کا سائیکل بھی ایسا ہی ہے. آپ زمین میں گوڈی پہلے کرتے ہیں، پھل بعد میں آتا ہے. بالکل یہ نظام قدرت اس طرح سے آپ پہلے کسی کی نشوونما کے لیے ایفرٹ پہلے کرتے ہیں، وہ اپنا چیز ریوارڈ آپ کو بعد میں دیتا ہے. میں فرینچ ٹریفک پولیس کے ہم نے کچھ لیسنز اٹینڈ کیے تھے. میری بڑی حیرت کی بات ہوئی. میرے خیال میں ہمارے سننے والے جہاں تک بھی جا رہے ہیں اگر اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں، شاید پاکستان میں اس ایک رول سے ٹریفک کی آدھی جو وہ ٹینشن ہے ختم ہو جائے گی. صرف ایک بات کو انہوں نے پہلا رول بتایا کہ جو بھی گاڑی پہ اسٹیئرنگ پہ ڈرائیور بیٹھے گا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دا رائٹ آف وے، راستے کا حق سامنے والے کا، پہلے والے کا، اٹ از ناٹ یورس. جو دوسرا مد ہے وہ رائٹ آف وے. تمام انہوں نے کہا جی ہمارے جو ہم بچوں کو کلاس میں جو چھوٹے بچوں کو ٹریفک کے قوانین پڑھاتے ہیں تو پہلا قانون ہی یہی ہے کہ دا رائٹ آف وے از آف دی ادر پرسنس، آپ کا نہیں ہے، پہلے آپ گزر جائیں. اور یہ فرینچ لوگ سکھا رہے جی. اور اگر آپ اسی کو اپنی ٹریفک میں ایک چھوٹا سا قانون جو بھی سن رہا ہے آج اس کو اپلائی. میرے لیے زندگی میں شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کبھی کچھ پاکستان میں روڈ پہ کوئی شخص مجھے کہ آپ پہلے گزر جائیں. شاید گنتی کے چند واقعات ہیں جو یاد ہوں گے کہ کس نے کہا کہ آپ پہلے گزر جائیے. اب رجب بھائی آپ کے سوال کی طرف. جی جی آپ نے دو باتیں مجھ سے پوچھی تھیں، ذرا دوبارہ پہلا بتائیے. ایک تو قرضہ. دیکھیے یقیناً مجھے ایک حدیث تھی، اس کے الفاظ کچھ ایسے جا رہے ہیں کہ 3 طرح کے چور ہیں. ایک تو جو چوری کرتا ہے، ایک وہ شخص جو اس نیت سے قرض لے کے اس نے واپس نہیں کرنا، وہ بھی چور ہے. اور وہ شخص جو اس نکاح کرے اور وہ اس پہ جو کیا ہوتا ہے جو حق مہر، اس کے حق مہر نہ دینے کی نیت تو وہ بھی چور ہے. تو یہ 3 چوروں کی اقسام. اس کو آپ کا جواب جو ہے واضح ہوگا کہ یہ سرکار کا فرمان ہے. دوسرا آپ کا دوستی مطلب پرستی کے لیے، اس کے اوپر سرکار کریم کے بڑے خوبصورت فرمان ہے کہ جب انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے تو اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے اور اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے. الحب للہ والبغض للہ. تو آئی وش کہ اس طرح کا ہماری اور کہ آپ اپنے آپ کو جان سکیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس معیار یہ ہے، اب آپ اس سے جتنا دور ہیں اتنا ہی ناقص ہے. صحیح، کامل معیار سرکار نے دے دیا. صحیح بات ہے. اس سے اب آپ اپنے آپ کو ہر بندہ، ہم نے اس نے کہا تھا ہر بندے کے اندر اللہ نے ایک انڈیکیٹر لگایا ہوا ہے، اس کے ایک وہ اسپیڈو میٹر کہہ لیں، اس کو گیج کہہ لیں، میجرمنٹ کا ڈیوائس کہہ لیں. اب اپنے آپ کو خود پتہ ہے، اب اس پیمانے سے جتنے دور ہیں اتنے ہی آپ ناقص، اتنے ہی آپ قصوروار، اتنے ہی خطاوار ہیں. بالکل، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو مجھے تنگ کر رہا ہے اور آج ہمارا موضوع ہے حقوق العباد، اس میں میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک شخص جس کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، اس کو نوکری دی، اب نوکری کی وجہ سے اس کو بھلائی مل گئی، ٹھیک ہے، وہ بلندیوں پہ جا رہا ہے، لیکن جس شخص کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، جس شخص کے انڈر وہ کام کر رہا ہے، وہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے، حق تلفی بھی کر رہا ہے، آپ کے پیسے بھی وقت پر نہیں دے رہا اور دوسروں کے ساتھ بھی حق تلفی کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ غلط طریقے کا جو ہے وہ کام کر رہا ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ. اور پھر حدیث ذہن میں آتی ہے کہ کسی چیز کو برا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے کہو، نہیں تو اس کو برا جانو. اور آپ برا جان کے، کچھ واقعات آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ برا جان کے اس نوکری کو چھوڑ دیتے ہیں بغیر اس کو بتائے ہوئے جس شخص کی آپ نوکری کر رہے ہیں. تو یہ ایک معاملہ، ایک سرکل ہے، ایک مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر ذرا بتائیں کہ لیکن آپ یہ دل میں خیال رکھتے ہیں کہ اس شخص کا میرے اوپر احسان ہے کہ اس نے مجھے نوکری دی جس کی وجہ سے میں ترقی مجھے ملی، دنیا نے مجھے پہچانا، لیکن دوسری طرف یہ بھی معاملہ ہے کہ آپ نے اس کے رویے اور سب دیکھ لیے. دیکھیں سرکار کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ اصل بات ہے ہدایت کی، ارشاد کی، رہنمائی کی. اگر ایک شخص نے ہم پہ احسان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کہیں وہ خطا کر رہا ہے تو ہم اس کی رہنمائی نہ کریں، بلکہ احسان کا بدلہ اگر احسان ہے تو مجھے بھی اس پر یہ احسان کر لینا چاہیے کہ سر یو آر دی گریٹ، لیکن دیکھیں یہ بات غلط ہے، یہ پالیسی غلط ہے. ظاہراً امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ احب اخوانی الی من اہدى الی عیوبی. میرا محبوب ترین بھائی میرے لیے وہ ہے جو میرا عیب
مجھے بطور ہدیہ پیش واہ۔ کریں۔ کیا بات ہے، ہاں۔ بڑی بات ہے واہ واہ، کہ آپ مجھے میرا ایپ بتا رہے بہت بڑی ہو بات۔ اور میں اس کو ایک گفٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں۔ یہ یہاں بھی ظرف مانگتا ہے اور وہاں جرأت مانگتا ہے، وہاں ہمدردی مانگتا ہے۔ جب آپ نے اپنے باس کو، جس نے آپ پہ احسان کیا تھا اور بہت سی جگہ پہ اس نے ظلم کیا ہے، آپ نے اس کو خیر آباد کہہ دیا تو آپ نے اس کی خیر خواہی نہیں کی، اب چپ رہے کہ چونکہ مجھ پہ احسان ہوا ہے تو اب میں کیا اس کو دیکھیں۔ لب و لہجہ، آداب گفتگو، وہ سارے ان کی اپنی جگہ۔ اور اتفاق سے دیکھیں ابھی جو ہماری بحث چل رہی ہے حقوق العباد کی، حقوق اللہ کی، اس ساری بحث کا اگر نچوڑ ہم نکالنا چاہیں کہ بھلا فلسفی کیا ہے حقوق کی، کیوں اللہ نے اپنا حق رکھا؟ اللہ کو کیا میری نماز اور سجدے کی ضرورت تھی کہ نماز حق اللہ بن گیا؟ اگر میں نے لا الہ الا اللہ نہ کہا تو اس کی وحدانیت پہ کوئی حرف آ جائے گا کہ اس نے مجھ پہ توحید کے اقرار کو اپنا حق قرار دے دیا۔ اسی طرح سے بندوں کے آپس کے حقوق میں دراصل اکمل ذات جس کو کمال سے بھی اوپر، وہ صرف ذات اقدس الہ ہے، بے شک، جہاں کسی نقص کا امکان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ سبحتو کیا ہے؟ یہ تنزیہ کس سے ہے؟ تمام نقائص سے۔ عالم امکان میں اگر کوئی نقص ہو سکتا ہے تو وہ مخلوق میں ہو سکتا ہے، خالق میں نہیں ہے۔ اچھا، جب مخلوق میں نقص ہے تو خداوند تبارک تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ میری مخلوق کمال کا راستہ طے کرے۔ واہ واہ، یہ مہرماہ، یہ سارا سلسلہ، یہ ساری حرکت، یہ کسی عاشقانہ حرکت ہے۔ اور وہ معشوق کیا ہے؟ جس بھی آپ عشق کو دیکھیں نا، اس میں معشوق کمال ہوتا ہے۔ ہم اس کا نام پھول رکھیں، ہم اس کا نام گل رکھیں، ہم اس کا نام پری چہرہ رکھیں، جو بھی رکھیں، اس کی اصل ڈیفینیشن پرفیکشن ہے، تھینک یو سو کمال ہے۔ مچ۔ کمال کی طرف بڑھنا ہے، حقوق ہمیں کمال کی طرف لے جاتے واہ ہیں۔ واہ جب آپ نے اپنے باس کو نہیں بتایا، اس میں نقص رہ گیا، آپ نے اس کے نقص کو کمال میں بدلنے کا اہتمام نہیں کیا، آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ بہت شکریہ، جب میں نے آپ ماں کا حق نہیں ادا کیا، جب باقی حقوق اتنے ادا نہیں ہوئے اچھے تو سے یہی ہوتا ہے۔ آپ نے ایکسپلین کیا، بہت شکریہ جزاک آپ کا۔ اسی کے ساتھ میں بڑھتی ہوں آپ کی طرف۔ آپ نے جس طرح سے بیٹیوں کے حقوق کا ذکر کیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسی کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ اور ایک کلام کی آپ سے فرمائش ہے کہ جن گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ عریض بچے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ میرے صحابہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، یہ 2 انگلیاں، اتنا ہی فاصلہ میرا اس کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول جس کی 2 ہوں، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ شادی کرے، میرے ساتھ وہ بھی یوں ہی ہو۔ اللہ بھلا کرے ایک صحابی کا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اگر 1 بیٹی ہو تو اللہ کے رسول مسکرائے، فرمانے لگے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی ہو، شرط یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ اس کی شادی کرے۔ واہ واہ، بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا۔ حسن بھائی، بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بعد جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، ہزاروں نعمتیں گھر میں میرے موجود رہتی ہیں، ہزاروں نعمتیں گھر میں میرے موجود رہتی ہیں، اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا، واہ واہ کیا واہ، بات ہے۔ اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ ساری کائنات کی نسلیں جو ہیں وہ بیٹوں سے چلتی ہیں، لیکن میرے واہ واہ محمد واہ، صلی اللہ سبحان علیہ وآلہ اللہ، وسلم کی سبحان نسل اللہ، بیٹی سے سبحان چلی ہے، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے سیدہ واقعی۔ فاطمہ سے۔ تو ایک کلام ہے جو یہ نعتیہ کلام ہے عریج، اس نے نعت لکھی شاعر نے، نجم بھائی یہ بڑا عجیب سا مرحلہ تھا، اس نے اپنی طرف سے نعت لکھی، لیکن نعت کا جو پہلا مطلع ہے وہ عجیب اس نے لکھ دیا۔ جی جی، کہتا ہے
ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، گھر کی ملکہ بیوی، میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی۔ اور اب ایک شعر نعت کا، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی، ڈال دے پیالے میں کارواں پیے سارا، 70 لوگوں نے پانی پیا، کیسے معجزہ، ڈال دے پیالے میں کارواں پیے سارا، ارے سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی، سب کی مصطفیٰ چاند کو ٹکڑے جو کر دے، وہ کیسے ہو سکتی ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی۔ اور اسد بھائی کچھ دن پہلے ہم ایک ڈسکس کر رہے تھے، اس میں آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کو کاروبار کی طرف آنا چاہیے، تجارت کی طرف۔ اب یہ دیکھیے گا، سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی، یہ بھی ان کی سنت ہے، کیسے یہ پتہ چلتا، آپ نے بولا چھوٹے چھوٹے کام کرو، یہ بھی ان کی سنت ہے، کیسے یہ پتہ چلتا، گھر میں گر حلیمہ کے بکریاں نہیں ہوتی، گھر میں گر حلیمہ کے
بکریاں نہیں ہوتی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی. سبحان اللہ. خوش رہیے، آباد رہیے، سلامت بہت رہیے. پیارا. بہت شکریہ مفتی صاحب، حسن بھائی، ڈاکٹر صاحب، متی بھائی، اریج، کیا کہیں گی آخر میں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسانوں کی فلاح و بہبود، ان کے امن و سکون کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آپس میں مل جل کر رہیں اور باہمی احترام کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں. اسلام میں جو تعلیمات ہمیں ملی ہیں حقوق العباد کو لے کر، وہ اس سے پہلے کسی معاشرے یا شریعت میں نہیں دیکھی گئی. اور اگر ہم اس کو ایک خلاصے میں پیش کریں تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیان. بالکل. بہت ہی خوبصورت اریج. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نماز ادا کریں، قرآن پڑھیں، لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بیوہ اور مسکین کی کفالت کی، اس نے گویا ساری رات کے نوافل اور دن کے روزے جتنی عبادت کی. اسی کے ساتھ مجھے اریج کو اور ہماری اس خوبصورت ماہ کریم کی ٹرانسمیشن کی ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. آپ کو 13واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ نگہبان.